بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت میں ڈیوائن گائیڈنس کے بارے میں کچھ کہوں گا، یعنی انسان کے لیے خدا نے کیا گائیڈنس دی ہے۔ قرآن میں ہے کہ ان علینا للہدی، یعنی خدا جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے تو ہمارے اوپر ہے لوگوں کو گائیڈنس دینا، رہنمائی دینا۔ تو اس کے بارے میں کچھ کہوں گا کہ خالق نے یا کریٹر نے ہمارے لیے کیا گائیڈنس ہماری زندگی کے لیے دی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس گائیڈنس کے 3 لیول ہیں۔ 3 لیول پر انسان کو خدا نے گائیڈنس دی ہے، یعنی رہنمائی دی ہے زندگی کی۔ دیکھیے، پہلا جو لیول ہے گائیڈنس کا، وہ ہے نیچر، یعنی وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں۔ دوسرا لیول ہے انسان کی اپنی فطرت، اور تیسرا لیول ہے پروفیٹک گائیڈنس۔ یعنی جو دنیا ہمارے آس پاس ہے وہ ہم کو بتاتی ہے کہ تم کو اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے، اور خود ہماری اپنی جو نیچر ہے، ہمارے اندر جو فطرت ہے انسان کی، اس میں بھی خدا نے، اس میں بھی ہر چیز انٹرووون ہے، وہ بھی کافی ہے جاننے کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے پروفیٹک گائیڈنس۔ اب سب سے پہلے لیجیے جو ہمارے آس پاس کی دنیا ہے، دا ورلڈ اراؤنڈ اس، اس میں کیا گائیڈنس ہے۔ دیکھیے، یہ پوری دنیا جو خدا نے بنائی ہے وہ ہمارے لیے ایک قسم کا ان اسپوکن رول ماڈل ہے۔ یعنی یہ دنیا بول نہیں رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر وہ ہمیں کچھ ایڈریس نہیں کر رہی ہے، لیکن بنا بولے ہوئے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان اسپوکن گائیڈنس۔ آپ دیکھیے، ہر شام کو ہر شام کو آپ جانتے ہیں کہ سن سیٹ ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، لیکن ہم پورے کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کل صبح کو پھر سورج نکلے گا۔ ہر سن سیٹ کے بعد ایک سن رائز ہے، ٹھیک ٹائم پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ اس کا کریکٹر پریڈکٹیبل کریکٹر ہے، آپ پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں لوہے کی اگزامپل دیا گیا ہے کہ لوہے کے اندر کڑاپن ہے، طاقت ہے۔ تو آپ جب لوہے پر کوئی بلڈنگ بناتے ہیں
ایک برج بناتے ہیں تو آپ پہلے سے یہ بلیو کر سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹرسٹ کو پورا کرے گا. ایسا نہیں کہ بلڈنگ بنائیں اور وہ ایسے ہی ڈھہ جائے، لوہے پر بنائیں، پل بنائیں اور ایسے ہی وہ گر پڑے. تو لوہا جو ہے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ لوہا اس بات کو یعنی سمبلائز کر رہا ہے کہ تمہارے اندر بہت ہی اسٹرانگ کریکٹر ہونا چاہیے. اسٹرانگ کریکٹر. ایسے دیکھیے اسپیس میں انگنت کاؤنٹلیس اسٹارس ہیں. سولر سسٹم ہے، گلیکسی ہے، اور سب کے سب روٹیٹ کر رہے ہیں. یعنی کاؤنٹلیس اسٹارس ہیں، سب روٹیٹ کر رہے ہیں. کوئی اسٹیشنری نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے ان میں کوئی کلیش نہیں ہوتا. ہمارے روڈ پر گاڑیاں چلتی ہیں، ہر دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. گاڑیاں ٹوٹتی ہیں، انسان مرتے ہیں. لیکن اسپیس میں اتنا بڑا اسپیس ہے، اس میں کاؤنٹلیس اسٹارس ہر وقت دوڑ رہے ہیں. کوئی ان میں ٹکراؤ نہیں، کوئی کلیش نہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں گلیکسی جو ہے وہ کیا ہے؟ ملینز اینڈ ملینز اسٹارس کا ایک جمگھٹ ہے، اور سب موومنٹ کر رہے ہیں. تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلیکسی روٹیٹ کرتے ہوئے، گھومتے ہوئے دوسری گلیکسی کے اندر انٹر ہوتی ہے اور پھر وہ نکل جاتی ہے. یعنی ایک گلیکسی یہ ہے، ایک گلیکسی یہ ہے، اب وہ چل رہی ہے، اس میں انٹر ہوئی اور بنا ٹکراؤ کے نکل کے ادھر چلی گئی. کتنی انوکھی بات ہے. تو قرآن میں اسی کو کہا گیا کل فی فلک یسبحون. یعنی جتنے بھی باڈیز ہیں اسپیس میں وہ اپنے اپنے آربٹ پر گھوم رہے ہیں. کوئی دوسرے آربٹ میں انٹر نہیں ہوتا. کیونکہ اپنے اپنے آربٹ پر گھومتے ہیں، کوئی ٹریسپاسنگ نہیں ہوتی وہاں پر، اس لیے ٹکراؤ نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو بھی اسی طرح بنا ٹکراؤ کے اپنی ایکٹیویٹیز کو چلانا ہے، بنا ٹکراؤ کے. جس طرح سے یعنی واسٹ یونیورس میں چیزیں بنا ٹکراؤ کے موو کر رہی ہیں، ایسے انسان کو بھی بنا ٹکراؤ کے، بنا کلیش کے اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کو کرنا چاہیے. یہ اسپیس میں ایک ایگزامپل دکھایا گیا کہ کس طرح ایک کی ایکٹیویٹیز دوسرے کو پرابلم کریٹ نہ کرے. اس طرح رہنا ہے انسان کو. ایسے ایک حدیث میں ہے کہ پرافٹ آف اسلام ایک بار ایک کھلی جگہ تھے، تو وہاں پر ایک پلانٹ تھا، نرم پلانٹ. تو ہوا چلی تو ادھر سے ہوا چلی تو ادھر جھک گیا، ہوا چلی گئی تو کھڑا ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ مثل المؤمن کمثل الخامہ، خدا کا سچا بلیور جو ہے وہ بھی اسی طرح نرم پودے کی طرح ہوتا ہے. یعنی کوئی جھونکا آتا ہے تو ٹکراتا نہیں، اس سے اکڑ نہیں دکھاتا، وہ جھک جاتا ہے.
یہ ہے ماڈسٹی، سبمیشن. تو کیا کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم سوسائٹی میں رہتے ہو، تم کو بار بار لوگوں سے تمہاری ڈیلنگ ہوتی ہے، تمہارا معاملہ پڑتا ہے. تو تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو ماڈسٹی کے ساتھ رہنا ہے، سبمیشن کے ساتھ رہنا ہے. یعنی جھکنے والا کریکٹر تمہارا ہونا چاہیے، اکڑنے والا کریکٹر تمہارا نہیں ہونا چاہیے. یہ بتایا گیا ہم کو. اسی طرح سے قرآن میں ایک مثال دی گئی ہے درخت کی. یعنی درخت یعنی ٹری کی. ٹری کیا ہے؟ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ درخت جو ہے وہ سچے بلیور کی مثال ہوتا ہے. سچا انسان، خدا کو ماننے والا کیسا ہوتا ہے؟ تو درخت کو دیکھ لو، درخت میں کیا بات ہے. تو بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی اس ہمارے دنیا کا ایک گیور ممبر ہے، وہ ٹیکر ممبر نہیں. درخت ہم کو شیڈو دیتا ہے، درخت ہم کو لکڑی دیتا ہے، درخت ہم کو پھل دیتا ہے، درخت ہم کو آکسیجن دیتا ہے، کیا کیا چیزیں دیتا ہے، بہت ساری چیزیں. لیکن کسی کے لیے وہ کبھی اپنا بل نہیں بھیجتا، کبھی اس کا بل نہیں آتا ہمارے پاس. یعنی یونیلیٹرل طور پر وہ ہم کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. تو اس میں کیا بتایا گیا؟ ہم بھی اسی طرح سوسائٹی میں اس کا گیور ممبر بن کر رہیں. سوسائٹی کا ٹیکر ممبر بن کر رہنا یہ یونیورسل کلچر نہیں ہے. جو یونیورسل کلچر ہے یہاں پر وہ کیا ہے؟ دوسروں کو دے کر رہو، لے کر نہیں. پورے یہ جو ہمارے آس پاس جو دنیا ہے جو خدا نے بنائی ہے، اس میں ہر چیز میں سبق ہے، ہر چیز میں لیسن ہے. جیسے آپ دیکھیے گلاب کا پیڑ دیکھیے، یعنی روز پلانٹ کو دیکھیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی برانچ پر پھول ہے اور اسی برانچ میں کانٹا بھی ہے. یعنی ایک ہی شاخ پر پھول بھی ہے، اسی شاخ پر کانٹا بھی ہے. یعنی فلاور اور تھارن بوتھ، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. یعنی فلاور کبھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ وہ جس برانچ پر کھلا ہوا ہے، جس شاخ پر وہ کھلا ہوا ہے، وہ تھارن لیس ہو جائے، بے کانٹے کی ہو جائے. اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کانٹا اپنی جگہ پر اور فلاور اپنی جگہ پر. یہ بھی ایک لیسن کی بات ہے، ایک ماڈل ہے. یہ بھی ایک ماڈل ہے کہ آپ جب سماج میں رہیں گے، جب سوسائٹی میں رہیں گے تو کئی ڈھنگ کے لوگ ہوں گے وہاں پر. کوئی کانٹے جیسا بھی ہوگا، ایسا ہوگا جو آپ کے لیے مصیبت پیدا کرے گا. تب بھی آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ نارمل طریقے سے رہیں، نارمل طریقے سے. جس طرح سے پھول کانٹے کے ساتھ
نارمل طریقے سے رہتا ہے. یہ آپ کو سبق دیا گیا. ایسے دیکھیے آپ گائے کو دیکھیے. گائے کیا ہے؟ گائے کو آپ کھلاتے ہیں گھاس، اور وہ کیا دیتی ہے آپ کو؟ وہ دودھ دیتی ہے. یعنی آپ سے ملتا ہے اس کو گھاس، آپ کو لوٹاتی ہے وہ دودھ، ملک. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر پازیٹیو کریکٹر ہونا چاہیے. پازیٹیو کریکٹر ہونا چاہیے ایون ان نیگیٹو سچویشن. چاہے کوئی آپ کو پرووک کرے تب بھی آپ اس کے مقابلے میں پازیٹیوٹی کو نہ چھوڑیں. یعنی نیگیٹو، کوئی آپ سے نیگیٹو بیہیویئر کرے تو آپ کی طرف سے اس کو پازیٹیو بیہیویئر ملے. یہ سبق دے رہا ہے، یہ جس کو آپ گائے کہتے ہیں وہ آپ کو سبق دے رہی ہے ایسا. یعنی بیہیو پازیٹیولی ایون ان نیگیٹو سچویشن. اس طرح پوری دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، یعنی اسپیس سے لے کر کے ارتھ تک، اور ماؤنٹین سے لے کر کے اوشن تک، جتنی چیزیں ہیں سب میں کچھ نہ کچھ لیسن ہے. وہ لیسن جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر پر بول کر نہیں کہتا کہ یہاں پر یہ لیسن ہے. وہ آپ کو سوچ کر پتہ چلتا ہے. یعنی خدا نے آپ کو دیا ہے مائنڈ، یعنی تھنکنگ کیپیسٹی. تو اس چیز کو آپ سوچ کر جان سکتے ہیں. ان اسپوکن لینگویج میں ہر ایک کوئی نہ کوئی لیسن دے رہا ہے. ان اسپوکن لینگویج میں ہر ایک کوئی نہ کوئی لیسن دے رہا ہے. تو اس لیسن کو لیجیے آپ. یہ ہے ایک لیول جہاں خدا نے آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کی ہے. یہ ایک لیول ہوا. اب دوسرا لیول دیکھیے، وہ آپ کا اپنا نیچر ہے. آپ کے اندر جو کانشنس ہے، آپ کا اپنا جو نیچر ہے، آپ کی جو اپنی پرسنالٹی ہے، اس میں بھی یہی چیز انٹرووون ہے. پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں انکانشیسلی آپ کے اندر ڈال دی گئی ہیں. قرآن میں ہے کہ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی انسان بائی نیچر یہ جانتا ہے کہ یہ برا ہے یا اچھا ہے، یہ ہارمفل ہے یا ہارم لیس ہے. اس میں یہ وائلنس کا طریقہ ہے، یہ پیس کا طریقہ ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر بائی نیچر موجود رہتی ہیں. اور یہ کانشنس ہے، کانشنس بھی ان اسپوکن لینگویج میں آپ کو بتاتا رہتا ہے. ان اسپوکن لینگویج میں تو آپ وہی کیجیے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ کسی پر غصہ ہو جائیں اور اس کو مارنے لگیں، اس کو پتھر ماریں، تو اگر آپ دھیان دیں اپنے دل کی طرف، اپنے کانشنس کی طرف، تو اندر سے وہ کہہ رہا ہوگا کہ اس نے تو تم کو گالی دی تھی اور تم کو پتھر مار رہے ہو.
آپ کا دل اندر سے بول رہا ہوگا کہ اس نے آپ کو گالی دی، آپ لوگ پتھر مارنے اس کو. یہ کون سا انسانی بیہیویئر ہے یہ؟ تو جب بھی جیسے آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے، آپ اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. تو آپ جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا کانشیس اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بات تو کچھ ہے اور تم اپنے منہ سے کچھ اور بول رہے ہو، یہ کیا ہے؟ ایسے ہی دیکھیے، اگر کسی نے آپ کے مذہب کے خلاف ایک بک لکھ دی ہے، ایک کتاب چھاپ دی ہے، اور آپ لگے اس کتاب کو جلانے، اس کو گن لے کر نکلیں کہ میں اس کو تو مار ڈالوں گا، تو اگر آپ سوچیں، تھوڑی دیر دھیان دیں، تو آپ کا کانشیس اندر سے کہہ رہا ہوگا کہ اس نے تو کتاب لکھی تھی اور تم اس کو کل کرنا چاہتے ہو، اس کو جلانا چاہتے ہو. تم بھی کتاب لکھ سکتے ہو، تم بھی کتاب لکھو. تو دیکھیے، فطرت کی آواز یا کانشیس کی آواز کے ساتھ کوئی لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا نہیں ہے، لیکن اندر سے وہ بولتا ہے، اور وہ بول ہمیں سنائی دیتی ہے اگر ہم دھیان دیں. آپ اس کا جب چاہے ایکسپریمنٹ کر لیجئے. جیسے ایک آدمی لیجئے جو کسی بات پر آپ سے غصہ ہو گیا اور لگا آپ کو برا بھلا کہنے، آپ کو گالی دینے، آپ بالکل چپ ہو جائیے، کچھ بھی نہ بولیے، اس کے سامنے چپ چاپ کھڑے رہیے. تو آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد دھیرے دھیرے جسے بلون میں ہوا نکلنے لگتی ہے، پھر نکلتے نکلتے وہ ختم ہو جاتا ہے، ویسی حال ہو جائے گا اس کا. یعنی اس کا جو غبارہ ہے، اس کا جو بلون ہے، اپنے آپ اس کی ہوا نکلنے لگے گی اور دھیرے دھیرے وہ چپ ہو جائے گا. مجھے تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی غصہ ہو گیا، لگا بولنے ادھر ادھر کی باتیں، ایسی بات ہے جس سے آدمی کو جواب میں اس کو غصہ آ جائے، وہ بھی لگے کچھ بہت وائلنس کرنے. تو میں نے کیا کیا، ایک دم چپ ایسے بیٹھ گیا، کچھ نہیں کہا. تو دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ چپ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ جب میں نہیں بولا تو اس کا کانشیس بولا، جب میں نہیں بولا تو اس کا کانشیس بولا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک آدمی کچھ چپ چاپ ہے، وہ کچھ تم کو کہہ بھی نہیں رہا ہے، پھر بھی تم اس کو الٹا سیدھا سنا رہے ہو. انویریبلی آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. تو ہر موقع پر مجھے ایک وکیل صاحب ملے جو 25 سال سے وہ کر رہے تھے، یعنی فوجداری کیس کر رہے تھے، یعنی مرڈر کے کیس جو ہوتے تھے اس کی وکالت کرتے تھے وہ کورٹ میں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 25 سال سے وکالت کر رہا ہوں، یعنی لا کا پروفیشن میرا ہے، اور میرے پاس وہی لوگ آتے ہیں جو مرڈر کر کے پھر چاہتے ہیں کہ بچیں. تو کہا کہ میں نے جتنے بھی میرے پاس آئے سب کو میں نے دیکھا کہ کسی جذبے میں آ کر، کسی وجہ سے پرووک ہو کر انہوں نے ایک آدمی کو مار ڈالا، لیکن بعد کو انہیں ریپینٹنس ہوا. ان کا کہ میں نے کسی بھی آدمی کو نہیں دیکھا جس میں ریپینٹنس نہ آیا ہو. یہ ریپینٹنس کیا ہے؟ یہ کانشیس کی آواز ہے.
اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک آدمی، جاڑے کا زمانہ ہے، کو ٹھنڈا لگ رہا ہے، روڈ پر پڑا ہوا ہے. اب آپ اس کو ایک کمبل اڑا دیں، وہ آرام سے سو جائے، تو جب آپ گھر پہنچیں گے تو آپ کو ایک عجب قسم کا سنتوش آپ کے دل میں ہوگا. یہ بڑا ہی پیس ہوگا، جیسے کہ میں نے آج کچھ کام کیا ہے. ایسے ہی کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلا دیں، کوئی بھی نیکی کام کر دیں، کوئی بھی ورچو، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کے دل میں ایک بہت ہی خاص قسم کا سولس آ جائے گا، ایک پیس آ جائے گا، ایک سکون آ جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی کانشنس کی بات ہے. تو ہمارا جو کانشنس ہے، ہمارا جو اندر کا نیچر ہے، وہ بری باتوں پر ہم کو یعنی اندر سے بولتا ہے کہ تم غلط کام کیا تم نے، اور اگر ہم کو اچھا کام کر دیں تو اندر سے وہ بولتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. اسی قرآن میں کہا گیا ہے کہ فَعَلَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی خدا نے انسان کے نیچر میں وہ رکھ دیا ہے، یعنی تمیز رکھ دی، پہچان رکھ دی ہے، بری بات کی پہچان بھی اور اچھی بات کی پہچان بھی. تو یہ دوسرا لیول ہے. پہلا لیول گائیڈنس کا جو خدا نے رکھا ہے دنیا میں، وہ تو مٹیریل ورلڈ ہے. مٹیریل ورلڈ میں ہر چیز آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے کام کرتی ہے. پورے نیچر کا، پورے ورلڈ کا جو کریکٹر ہے وہ پریڈکٹیبل کریکٹر ہے. تو وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر، آپ اپنے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر پیدا کیجیے. آپ جب وعدہ کریں تو آدمی پکے یقین کے ساتھ یہ جان سکے کہ آپ ضرور اس کو پورا کریں گے وعدہ. کوئی معاملہ ہو، کوئی وٹنس دینا ہو، تو آدمی پورے ان ایڈوانس یہ یقین کر لے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ کسی سے معاملہ کریں، کسی سے معاملہ ہو آپ کا، تو اس کو پکا یقین ہو کہ آپ لین دین میں گڑبڑ نہیں کریں گے. یہ ہے پریڈکٹیبل کریکٹر. سمجھتا ہوں کہ جو مٹیریل ورلڈ ہے پورا کا پورا، اس کے اندر یہی بات ہے کہ وہ پریڈکٹیبل کریکٹر ہے. اس کے اندر ہر چیز میں، چھوٹے سے ایک گلیکسی تک ہر ایک کا پریڈکٹیبل کریکٹر ہے. تو یہ خدا آپ ایک لیول یہ ہے جہاں خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ تم اس دنیا میں کیسے رہو، ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ، ہاؤ ٹو بیہیو ود ادر پیپل، یہ بتا رہا ہے. اور دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ آپ کا اپنا کانشنس، آپ کی اپنی فطرت اندر سے بولتی رہتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کی زبان میں نہیں، خاموش زبان میں، ان اسپوکن لینگویج میں. آپ کے اندر دیکھیے، ایک طرف کانشنس ہے، دوسری طرف ایگو ہے. تو یہ کانشنس جو آپ کے اندر ہے وہ ہر وقت بتاتا ہے کہ یہ تم نے غلط کام کیا. یعنی ایگو اگر بھڑک اٹھے، آپ نے کوئی غلط کام کیا، تو کانشنس وہاں بتائے گا کہ یہ تو ٹھیک نہیں کیا تم نے، یہ تو غلط کام کیا. تو ایک لیول یہ ہے، یعنی آپ کے اندر خود خدا کی کتاب ہے. خود آپ کے اندر خدا کی ایک بک موجود ہے، بک آف نیچر، بک آف کانشنس. اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو گائیڈ نہ کرے. ہمیشہ وہ بتائے گی کہ میرے کو یہ اچھا ہے، تمہارے کرنے کا کام ہے، یہ برا ہے،
اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. تو اگر آدمی اپنے کانشنس کی آواز کو سنتا رہے تو کبھی بھی وہ بھٹکے گا نہیں, کبھی بھی وہ سچے راستے سے ہٹے گا نہیں. تو یہ ایک دوسرا لیول ہے. اب تیسرا لیول کو میں نے کہا ہے کہ وہ پروفیٹک گائیڈنس. یہاں پر ہے اسپوکن لینگویج. پہلے دو جو لیئرس تھی وہ وہاں پر اسپوکن لینگویج نہیں تھی, ان اسپوکن لینگویج تھی. اس کو ہم سوچ کر جان سکتے تھے, اس کو ہم ڈسکور کر کے جان سکتے تھے, اس کو ہم غور کر کے ریئلائز کر سکتے تھے. لیکن جو تیسرا لیئر ہے پروفٹ والا, وہ تو خود بولتا ہے. جیسے رسول اللہ کو جب پیغمبری ملی تو آپ کیا کرتے تھے؟ وہاں پر یعنی عرب میں یہ بات ہے 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر کی. تو آپ لوگوں کے پاس جاتے, جہاں آپ دیکھتے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ جہاں پر دیکھتے کچھ اکٹھا ہیں کچھ لوگ, تو وہاں آپ جاتے. آپ کہتے کہ قولوا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ کہ بول کر کے بتانا, اسپوکن لینگویج میں بتانا. تو اس طرح سے آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو تم کو خدا نے پیدا کیا ہے, تو تم کو خدا کے آگے سرنڈر کرنا ہے, تم کو خدا کے حکموں کو فالو کرنا ہے. اور آپ یہ بتاتے تھے کہ تم جو دنیا میں رکھے گئے ہو تو یہ اٹرنلی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہزاروں ہزار سال تک ایسے رہو گے. بہت ہی لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے. 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال کے اندر اندر تم مر جاتے ہو یہاں سے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے مثال دی کہ جیسے تم دن بھر کام کیا, شام کو بستر گئے اور سو گئے تو کیا ہے؟ سونا سمبلائز کر رہا ہے ڈیتھ کو. جب رات کو آپ بے خبر ہو کر سو جاتے ہیں تو یہ جو سونا ہے یہ ڈیتھ کو سمبلائز کر رہا ہوتا ہے. یعنی آدمی مرتا ہے, مر کر کے ختم ہو جاتا ہے, لیکن اگلے دن آپ پھر جاگتے ہیں سو کر کے. وہ دوبارہ سمبلائز کر رہا ہے کہ پھر تم کو خدا زندہ کرے گا. موت کے بعد خدا پھر تم کو زندہ کرے گا. تو شام کو سونا ڈیتھ کو سمبلائز کر رہا ہے, اور صبح کو جاگنا اس بات کو سمبلائز کر رہا ہے کہ تم آخرت میں پھر پیدا کیے جاؤ گے. وہاں پر تمہارا حساب کتاب ہوگا, وہاں پر جنت ہے اور جہنم ہے. اس طرح سے ساری باتیں آپ بتاتے تھے. تو پرافٹ اس لیے آتا ہے کہ وہ اسپوکن لینگویج میں لوگوں کو خدا کی سب باتیں بتا دے. پھر پرافٹ کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کر کے دکھائے, ایک لیونگ ایگزامپل ہر چیز کا. یعنی خدا کی ورشپ کیسے کریں اس کا ایک لیونگ ایگزامپل ہوتا ہے. وہ سوسائٹی میں کیسے رہیں اس کا بھی وہ ایک لیونگ ایگزامپل ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے ہو آپ کی, تو اس کا بھی پرافٹ جو ہے ایک لیونگ ایگزامپل ہوتا ہے. آپ
اگر آپ کے پاس مال ہو تب کیسے آپ رہیں، مال نہ ہو تب کیسے رہیں. یہ بھی پرافٹ کی زندگی میں اس کا ایگزامپل ہوتا ہے. تو پرافٹ جو ہے وہ ہمارا جیسا انسان ہوتا ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ تار جیسا انسان ہو یا اس کے سر پر سینگ ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. قل هل كنت الا بشر رسولا، یعنی وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ خدا اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے میسج پہنچانے کا ذریعہ بنے، لوگوں کے اندر ایک لیونگ ایگزامپل کے طور پر زندگی گزارے، کیونکہ اس کا ڈیمونسٹریشن بھی دے. وہ یہ ہوتا ہے پرافٹ کا رول. اب دیکھیے، اب آج ہمارے پاس کوئی لیونگ پرافٹ نہیں ہے. پہلے ہزاروں سال تک ایسا ہوتا تھا کہ لیونگ ایگزامپل ہوا کرتا تھا پرافٹ کا. تو ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں پرنٹنگ کا طریقہ نہیں آیا تھا. کتابیں لکھی جائیں اور چھاپی جائیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. اس وقت آدمی اس طرح کام کرتا تھا کہ ایک بولے دوسرا سنے. بس کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں آیا تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوا، جو پیغمبر آئے وہ جب تک زندہ رہے تب تک انہوں نے اپنی زندگی سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے، اپنی اسپیچ سے لوگوں کو بتایا، گائیڈنس دی لوگوں کو. اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ پھر ختم ہو گیا ان کا. ان کی جو گائیڈنس تھی، ان کی جو بک تھی، وہ پریزرو نہ رہ سکی. کیونکہ پریزرو رکھنے کا سب سے زیادہ اچھا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ بک فارم میں اس کو کمپائل کیا جائے، اس کو چھاپ دیا جائے. یہ تو تھا نہیں اس زمانے میں. میموری میں ہوتا تھا، پیپر نہیں تھا، پرنٹنگ پریس نہیں تھا. تو اس زمانے میں یعنی جو ہوا وہ یہ ہوا کہ پرافٹ کا جو گائیڈنس لاتے تھے، وہ ان کی جو بک لاتے تھے وہ پریزرو نہیں رہ سکی. ان کی زندگی کے جو حالات تھے وہ پریزرو نہیں رہ سکے. تو بعد والوں کے لیے وہ سورس نہیں رہے. لیکن پرافٹ آف اسلام کا زمانہ جو ہے سب سے بعد کا ہے. جب آپ آئے تو دنیا میں پیپر بن چکا تھا، بک لکھی جاتی تھی ہاتھ سے. اس زمانے میں بہت سارے لائبریریز تھے دنیا میں ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کی. تو یہ تھا پریزرویشن کا دور، پریزرویشن کا ایج. تو ایک ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہے پری پریزرویشن ایج اور دوسرا ہے پوسٹ پریزرویشن ایج. تو جتنے بھی پرافٹ آئے پرافٹ آف اسلام کو چھوڑ کر، وہ پری پریزرویشن ایج میں آئے. تو ان کی جو بکس تھیں، جو ان کی گائیڈنس تھی، وہ موجود نہیں رہی. رسول اللہ کے زمانے میں یعنی پرافٹ آف اسلام کے زمانے میں چونکہ لکھنا پڑھنا ہو چکا تھا، پیپر بن چکا تھا، کتابیں تیار ہوتی تھیں. صرف یہ کہ چھپتی نہیں تھیں، ہاتھ سے لکھ کر کے کتابیں بنائی جاتی تھیں. اس زمانے میں جو لائبریریز تھیں، جیسے اسکندریہ میں لائبریری تھی، تو اس میں جو کتابیں تھیں وہ سب لکھی ہوئی تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی.
تو رسول اللہ آئے تو یہ زمانہ آ چکا تھا. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ کی باتوں کو صرف سن کر کے لوگوں نے نہیں یاد کر لیا, ساتھ ساتھ لکھا. آپ پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں 23 ایئرس تک رہے, 23 سال تک, 7ویں سینچری AD میں. تو وہاں پر ایک طریقہ تھا کہ جب بھی آپ پر کوئی خدا کی بات آتی, کوئی ورڈ آف گاڈ آتا آپ کے پاس انجیل لے کر کے, تو اسی وقت آپ اس کو بول کر لکھواتے تھے, جو زبان جو پیپر اویلیبل تھا اس پر. تو ساری چیزیں جو خدا کی طرف سے آپ کے اوپر آئیں وہ آپ کی ڈیتھ کے وقت سب لکھی ہوئی پریزرو ہو چکی تھی, جس کو ہم کہتے ہیں قرآن. قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ 114 چیپٹرس ہیں, تقریباً 6,500 ورسز ہیں. تو آپ کے ڈیتھ کے بعد یہ سب لکھ کر کے اور کمپائل کر کے بک فارم میں اکٹھا ہو چکا تھا, جیسا کہ ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے. تو ہزاروں ہزار لوگ یاد کیے ہوئے تھے, کیونکہ اس زمانے میں دیکھیے جب پرنٹنگ پریس کا زمانہ نہیں آیا تھا, کتابیں جب نہیں ہوا کرتی تھی, تو ساری دنیا میں لوگوں کی میموری بہت اچھی ہوتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ باڈی کے جس حصے کو آپ کم یوز کریں تو وہ ان ایکٹیو ہو جائے گا, اور جس حصے کو زیادہ یوز کریں وہ ایکٹیو ہو جائے گا. تو چونکہ اس زمانے میں میموری کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا تھا, تو بہت آسانی سے لوگ بڑے بڑے چیزیں یاد کر لیتے تھے. تو رسول اللہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو سارا قرآن ہزاروں ہزار لوگوں کو پورا کا پورا یاد تھا, لیکن ساتھ ساتھ وہ لکھا ہوا بھی تھا, وہ لکھا ہوا بھی تھا. تو رسول اللہ کے زمانے میں بائنڈنگ نہیں ہوئی تھی. آپ کے بعد جو فرسٹ کیلف ہوئے ابوبکر صدیق, انہوں نے کیا کیا کہ سارے جو یعنی لوگوں کے پاس لکھے ہوئے پیجز تھے ان سب کو اکٹھا کیا. اور اس زمانے میں ایک آدمی جو بہت اچھا لکھنا پڑھنا جانتے تھے, زید بن ثابت الانصاری, زید بن ثابت الانصاری, ان سے کہا کہ تم اس کو لکھو. تو انہوں نے پوری بک یعنی قرآن جو لکھا اس کو بائنڈ کیا. اس کا نام ہوتا تھا اس زمانے میں ربا. ربا من کا مطلب ہوتا ہے اسکوائر, چوکور. تو وہ چونکہ چوکور شکل میں تھا وہ, اس لیے اس کو ربا کہا گیا. جو پہلا تھا یعنی قرآن کا پہلی کاپی, یہ قرآن کی پہلی کاپی تھی یعنی بائنڈنگ کے روپ میں, جو فرسٹ کیلف کے زمانے میں بنائی گئی. تو اس کو رکھ دیا گیا, رسول اللہ کی ایک وائف تھیں حفصہ, حفصہ کے پاس رکھ دیا گیا. تو اس کے بعد سیکنڈ کیلف ہوئی عمر فاروق, تب تک اس طرح رہا وہ. پھر جو تھرڈ کیلف تھے عثمان, ان کے زمانے میں اسلام بہت زیادہ پھیل چکا تھا. تو انہوں نے حفصہ سے کہا کہ تم مجھے وہ کاپی دو, مجھے وہ قرآن دو جو لکھا گیا تھا, اس کے میں بہت ساری کاپیاں بنواؤں گا. تو وہ قرآن حفصہ نے دیا ان کو. تو خلیفہ نے, تھرڈ کیلف نے اس کو کاپی کروائی اور بہت سے کاپیاں تیار کی انہوں نے. تو ڈفرینٹ پلیسز پر جو شہر تھے, جو جامع مسجدیں تھیں, وہاں پر بھیج دیا.
کہ یہ آتھینٹک کاپی ہے قرآن کی، اس سے لوگ لیں، اس سے لے کر کاپی کریں. یہ چلتا رہا قریب 1000 سال تک کہ اس کو دیکھ کر لوگ کاپی کرتے رہے اور پھیلتا رہا. ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن کے کاپیاں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ لائبریریز میں. دلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جامعہ ہمدرد میں، ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کاپیاں جو پہلے تیار کی جاتی تھیں وہ موجود ہیں. پھر جب پرنٹنگ پریس آیا تو کیا ہوا، قرآن کا ایک نسخہ لیا گیا، ایک کاپی لی گئی، اس سے لکھوایا گیا پورا قرآن. اس پورے قرآن کو بہت سے حافظوں نے، بہت سے قاریوں نے، بہت سے عالموں نے چیک کیا. تقریباً 100 عالموں نے چیک کیا. اور جب وہ پکا یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی آیٹا کے برابر بھی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، جب پکا سب کو یقین ہو گیا کہ اس کو میموری سے ملایا، جو ہاتھ سے لکھی ہوئی جو کاپیاں تھیں اس سے ملایا، اس طرح سے ایک آتھینٹک کاپی قرآن کی تیار کی گئی. اس کو پریس سے چھاپا گیا. اب پریس میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک آتھینٹک کاپی کہ ہزاروں لاکھوں کاپیاں بن گئیں. تو پہلے ایک کام ہوا تھا جب آیا تھا لیتھو پریس جو کہتے تھے، لیتھو پریس سے چھپا. ہم اپنے بچپن میں جو قرآن پڑھتے تھے وہ لیتھو پریس میں چھپا ہوا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد آیا آف سیٹ پرنٹنگ. آف سیٹ پرنٹنگ میں بہت زیادہ بیوٹیفل طریقے سے چھپنے لگا. اب نئی نئی ٹیکنیک آ گئی ہے، اب اور بھی اچھا چھپتا ہے. اس طرح سے دنیا میں بلین کاپی قرآن کی پھیل گئی. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر کاپی کو الگ سے لکھا جاتا تھا، تو ایک ایک کاپی کو چیک کرنا پڑتا تھا، ہر ایک کاپی کو چیک کرنا پڑتا تھا. اب کیا ہے، ایک کاپی قرآن کی آپ تیار کریں، خوب چیک کریں، اس کو خوب چیک کریں، اس کو آپ چھپوا دیں، تو وہی ایک بالکل جو ٹرو کاپی ہوگی، جو بالکل جس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، اسی کی بلین کاپیاں تیار ہو جائیں گی. اب قرآن کی ہر کاپی کو الگ سے الگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح قرآن ساری دنیا میں پھیل گیا. دیکھیے یہ بات میں نے تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے بتائی کہ اب جو پیغمبر نہیں آ رہے ہیں، اب جو پرافٹ نہیں آ رہے ہیں، تو کیوں؟ اب ہمارے پاس پرافٹ کا آلٹرنیٹیو موجود ہو گیا. پہلے پرافٹ کا آلٹرنیٹیو نہیں ہوا کرتا تھا. یعنی پرافٹ کو جاننے کے لیے کہ وہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کون سا قرآن ان پر اترا تھا، ان کی ڈیلی لائف کیا تھی، ڈفرینٹ سچویشن میں انہوں نے کس طرح بیہیو کیا، سب کچھ موجود ہے. ابھی میں نے قرآن کے بات کہی، اسی طرح سے کتابیں لکھی گئیں، آپ کی لائف لکھی گئی، ہسٹری لکھی گئی، ہر آسپیکٹ پر کتابیں لکھی گئیں، حدیثیں سب اکٹھا کی گئیں. تو اب کیا ہوا کہ ورڈ آف گاڈ کو جاننا ہے آپ کو، تو آپ قرآن کو پڑھیے. آپ کو یہ جاننا ہو کہ پرافٹ کیسے تھے، کیا تھے، ان کی ہسٹری جاننا ہو تو آپ ان کی لائف پڑھیے. آپ کو یہ جاننا ہو کہ پرافٹ نے کیا کہا
یعنی قرآن کو دینے کے علاوہ انہوں نے خود سے کیا کیا باتیں کہیں. تو آپ حدیث پڑھیے، حدیث کی کتابیں بہت ساری موجود ہیں. آپ نے جو آپ کا جو انقلاب آیا، جو ریولوشن آیا، جو ہسٹری بنی وہ کیا تھی؟ تو بہت سارے بکس اس کی بھی ہیں ہسٹری کی، اسلامک ہسٹری، اس کو آپ پڑھیے. تو اب لیونگ پرافٹ کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ لیونگ پرافٹ کا آلٹرنیٹیو، اس کا سبسٹیٹیوٹ ہمارے پاس موجود ہے. سب کچھ آپ جان سکتے ہیں، سب کچھ آپ جان سکتے ہیں، ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ جان سکتے ہیں، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی جان سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، پرافٹ آف اسلام جو تھے وہ 13 سال تک مکہ میں رہے، اس کے بعد 10 سال تک مدینہ میں رہے. تو اس پوری مدت میں آپ کا فرض کی کسی نے آپ کو مکہ میں دیکھا ہو تو مدینہ میں آپ کیسے رہے وہ تو نہیں جانے گا. کسی نے آپ کو مدینہ میں دیکھا ہو تو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مکے میں آپ کیسے رہتے تھے. آج آپ ایک لائبریری میں بیٹھ جائیے اور سب کچھ وہیں پر آپ کو مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا آپ کو. تو آج ہم پوری طرح اس پوزیشن میں ہیں، یعنی پرنٹنگ پریس کے زمانے میں، کہ اگر ہم سچ مچ سیکر ہیں، اگر ہم سیریسلی جاننا چاہتے ہیں تو سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے جاننے کے لیے. تو یہ ہے قرآن کا میسج، یہ ہے رسول اللہ کا میسج. یعنی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو جو پیدا کیا، یہ دنیا میں رکھا، تو ہر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں، ہو ایم آئی، واٹ از دا پرپز آف لائف، واٹ از ڈیتھ. سب کچھ جاننا چاہتا ہے آدمی. یہ آدمی کے اندر یہ کوشچن سارے ابھرتے ہیں. تو اس کا آنسر کیا ہے؟ اس کا آنسر میں نے بتایا. تو قرآن ہی میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اسپوکن لینگویج میں تو پرافٹ کے ذریعے سے ہم نے گائیڈنس بھیجی، لیکن اس کے سوا 2 اور لیئر ہیں، وہ بھی تم کو گائیڈ کر رہے ہیں. ایک تو ہے مٹیریل ورلڈ، جو گویا کہ ایک طرح کا مینیفیسٹیشن ہے، وہ مینیفیسٹ کر رہی ہے ان باتوں کو جو خدا کی باتیں ہیں. پھر دوسرا تمہارا اپنا اندر کا نیچر ہے، تمہاری انر وائس ہے. ہر آدمی کے اندر ایک انر وائس چھپی ہوئی ہے. وہ انر وائس ہر وقت بولتی رہتی ہے، ہر وقت 24 گھنٹہ ایکٹیو رہتی ہے. انر وائس جو ہمارے اندر ہے، ہمارے نیچر میں، وہ 24 گھنٹہ ایکٹیو رہتی ہے. یہاں تک کہ سوتے وقت بھی. کئی بار دیکھیے، آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایک ڈریم آتا ہے. وہ ڈریم آپ کو کئی بار ایسا چوکنا کرتا ہے کسی بات پر. وہ کیا ہے کہ سوتے وقت بھی آپ کی انر وائس ایکٹیو تھی، اسے ڈریم کے روپ میں آپ کو بتایا تم ایسا کرو، ایسا نہ کرو. تو اب یہ پورا آپ دیکھیں کہ خدا کی جو پلاننگ ہے کتنی کمپلیٹ پلاننگ ہے. اس میں کہیں بھی کوئی دیکھیے آپ کو کوئی اس میں کمی دکھائی نہیں دے گی، کوئی کمی دکھائی نہیں دے گی. آپ راستہ چل رہے ہیں تو آس پاس کی دنیا آپ کو بتا رہی ہے. آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو آپ کانشنس آپ کو بول رہا ہے. آپ خدا کی بک پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو
اسپوکن لینگویج میں سچائی کا میسج مل رہا ہے. تو خدا نے کتنا کمپلیٹ انتظام کیا ہے آپ کے لیے گائیڈنس کا. اب دیکھیے اس کو سوچیے, اس کے بعد انسان کے پاس کیا ایکسکیوز ہے؟ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. قرآن مجید میں آیا ہے کہ قرآن میں ہے کل نفس علی نفس کل انسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہر انسان اپنے آپ پر وٹنس ہے, چاہے کتنا ہی ایکسکیوز پیش کرے. ہر انسان اپنے آپ میں وٹنس ہے, چاہے وہ کتنا ہی ایکسکیوز پیش کرے. تو اتنا کمپلیٹ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے گائیڈنس کا کہ اب کسی کے لیے ایکسکیوز نہیں رہا, ایکسکیوز نہیں رہا کسی کے لیے. اسی لیے پنشمنٹ کا اصول ہے اور ریوارڈ کا اصول ہے. جس نے اس گائیڈنس سے فائدہ اٹھایا اور اس دنیا میں اس طرح رہا جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ رہے, تو اس کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے. لیکن جو آدمی خدا کے بتائی باتوں کو فالو نہ کرے تو پھر اس کے لیے پنشمنٹ ہے. ریوارڈ بھی ایٹرنل ہے اور پنشمنٹ بھی ایٹرنل ہے. خدا ہمیں بچائے پنشمنٹ سے اور خدا ہم کو ریوارڈ دے اور جنت میں جگہ دے. یہی میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے.